الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیا میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں؟ یہ کیونکہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اکثر لوگوں کو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ صحیح بات کیا ہے، ہمیں اس بات پہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عین ثواب ہے، یعنی اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم اصل حقیقت جانتے ہیں؟ آئے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاتی ہوں۔ قرآن سے رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لوگ خوش ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خود اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت پر خوش ہو جاؤ، تو ان کی ولادت پر خوشی منانا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب حدیث میں کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کو یاد رکھتے تھے، لیکن عبادت کے ساتھ۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی عظیم واقعے کو یاد کر کے شکر ادا کرنا، عبادت کرنا اور خوشی منانا بالکل درست ہے۔ لیکن کچھ علماء کی رائے ہے کہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ میلاد منانا ایک اچھی بدعت ہے اگر اس میں قرآن کی تلاوت، نعت، درود اور سیرت النبی پر بیان کیا جائے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھا، اسی لیے بدعت ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ میلاد منانا درست ہے، بالکل درست ہے۔ آپ خوشی مناؤ۔ جب آپ کا اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ برتھ ڈے کرتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ خوشی ہے، کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، یہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم اور گانوں کی طرز میں جو ناچتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں اور تاڑیاں مارتے ہیں اور ناچتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ میلاد منانا درست ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب یہ شریعت کے مطابق ہو، نعت ہو، ایسی نعت ہو کہ جس میں حضور کی تعریف بیان کی جائے، درود ہو، سیرت نبی ہو اور ان کی ذکر و دعا ہو، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کیا مشکلات کی۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ میلاد کی خوشی چاہتے ہیں تو آپ اس دن روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اپنی نماز کو قائم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ آج ہی آپ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ سارا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منایا کریں، سارا سال آپ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیا کریں۔ یاد رکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دن چراغا کر لیا اور پورا سال بھول گئے۔ میلاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی محبت کو دلوں میں تازہ کریں۔ اگر ہم یہ سب کر لیں تو یہی میلاد کا اصل مقصد ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور آخری بات بتاتی ہوں۔
میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میری بات پہ ذرا توجہ سننا دینا اور غور سے سننا۔ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ ان کی ولادت پر خوش ہونا، ان کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن سنانا اور ان کی سیرت پر عمل کرنا، یہی اصل میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ جو جیسا دور تھا اس دور میں ویسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نور ہی نور چھا گیا تھا، چراغا ہی چراغا ہو گیا تھا۔ تو آپ کے جو دور میں ہے اگر لائٹس لگاتے ہیں، سجاتے ہیں تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ آپ محفلیں کروائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجائیں، ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں، ان کی سیرت نبوی بیان کریں، ان کو سنتیں بیان کریں۔ اللہ حافظ۔